پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر انشاءاللہ موضوع وائز بھی ہم اس سلسلے میں ڈسکشن کریں گے، خصوصاً حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی مبارک آل پاک حسنین کریمین کا خصوصی تذکرہ بھی ہمارے موضوعات کی کیو میں شامل ہے۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جس طرح مدنی مذاکرے سے برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں، مزید سلسلوں میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر کے علم دین سیکھنے اور اللہ والوں کے ذکر کی برکتیں پانے کی نیتیں ہونی چاہیے۔ مزید نیتیں جو ذہن میں ہوں آپ کریں، دوسروں کو بھی سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلایا کریں۔ کل الحمدللہ یکم محرم ہم نے یوم فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منایا، اور آپ کی شہادت کا وہ دن تھا۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کے حوالے سے ہے، آپ کی شان کے حوالے سے ہے، اور آپ کے وہ عظیم کارنامے جس کو رہتی دنیا یاد رکھے گی، یاد رکھے ہوئے ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ نے اگر کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں، اور آپ کی کالز میں ہمارے لیے مشورے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں سلسلے کے حوالے سے تو بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ تلاوت بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور سلسلے میں ہمارے 2 سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں، عوامی غلطیاں اور اسلامی شخصیات۔ انشاءاللہ اس میں بھی خصوصی طور پر مدنی پھول ہوں گے ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زبردست مفتی محمد شفیق اتاری اور استاد العلماء مفتی محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے مدنی پھول لیں گے، اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بھی مبلغین کا سلسلہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے موضوعات میں خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پاک کے وہ کارنامے بھی ہیں جس کو اگرچہ 2 سال کا عرصہ آپ خلیفہ رہے، لیکن اگر کسی کی خلافت سے، کسی کے وقت اور زمانے سے کمپیریزن کیا جائے، کسی کی حکمرانی سے کمپیریزن کیا جائے، تو کئی 100 سالوں کی گڈ گورننس کے مقابلے میں آپ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال پھر بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مبارک محرم کی عظیم راتوں کو ہم عبادت میں گزارنے کے انداز میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत कलाम पाक से बाकायदा सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मदनी चैनल अहले बैत और साहबा इकराम अलैहिम रिदवान के फैज़ान को पाने के लिए ये अशरा मना रहा है। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत अय्याम में, खुसूसन इसकी रातों में जो इबादतों का, इल्म दीन की महफ़िलों का सिलसिला मदनी चैनल पे आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत का, दावत इस्लामी का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही इस अंदाज से इन मुबारक और अजीम रातों को मनाने का सिलसिला रहता है। आप अगर हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह आपको भी इसकी बरकतें ज़रूर हासिल होंगी। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल्स के ज़रिए, कुछ पूछना चाहते हैं कॉल्स के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। आज दूसरी शब है। कल हमने चूँकि यौम हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु था, इसलिए आप ही की सीरत पर गुफ्तगू की थी। आज खुसूसी तौर पर उस अजीम हस्ती का जिक्र करना है कि जिनकी शान यह है कि जो अफजलुल बशर हैं बादल अम्बिया, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़ा रुतबा कायनात में आप ही का है और आपसे बढ़कर कोई भी नहीं हो सका। यह अल्लाह ताला की अता है, जिसे चाहे वो अपने फजल से नवाजे। महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस शख्सियत ने आंखें बंद करके सबसे पहले ईमान ले आया, वो शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की है, बड़े लोगों में। और यही आपको अफजल करती है ये बात कि हुजूर पर आपकी आंखें ही बंद थीं, इब्तिदा से बंद थी, ईमान लाते ही बंद थी। और ईमान लाने में भी आपका अंदाज अजीब व गरीब था कि कई लोगों ने मौजज़ात और दूसरे कई चीज़ों के मुतालबात भी रखे थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी गई और कबूल कर ली गई
یہ انداز ہی آپ کا ایک نرالا تھا جس نے بارگاہ مصطفی میں آپ کو اعزازات سے نوازا تھا۔ مفتی شفیق صاحب، مزید کچھ آپ بتائیں گے؟ آج ہم کس پہلو سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ذات پاک ہے، سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، جی، پہلے مسلمان، پہلے مومن۔ پہلے مومن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال، وقت، ہر اعتبار سے قربانیاں دینے والے، بے شک۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی محبت میں یہ جو آپ کی رفاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ واقعی اپنی مثال آپ ہیں۔ بے شک۔ تو آپ کے علم کو دیکھیں، زہد و تقویٰ کو دیکھیں، آپ کی شجاعت ہو، آپ کی سخاوت ہو، اور آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملات ہوں، جی، یا دین متین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد امت کو یکجا رکھنا، جا رکھنا، بالکل، اور اس فتنوں پر کو ختم کرنا۔ فتنوں کو ختم کرنا، کیونکہ ادھر وہ تو کئی منتظر تھے، اس انتظار میں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام وصال فرمائے اور اس کے بعد وہ فتنے اٹھیں، تو ایسے فتنوں کو دبا دینا اور ان کے آگے بالکل ایک ستون اور پلر کی طرح ہو کر کھڑے ہونا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے جو قربانیاں دیں، جو نظام آپ نے بنائے، اس میں بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ بالکل۔ تو شروع سے لے کر آخر تک گویا کہ یوں ہی ہم کہیں، بلکہ آپ بچے تھے جب آپ کے بصیرت میں یہ کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، واہ، حالانکہ اس وقت بھی شرک سے محفوظ رہے۔ یعنی شرک سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ آپ شراب سے بھی محفوظ رہے، یعنی یہ وہ ایسی آپ کے اندر صفات تھیں کہ جو مسلمان ہونے سے پہلے ہی آپ کے اندر ایک اچھی طبیعتیں اور اچھی طبیعت والے جو اوصاف تھے وہ آپ کے اندر ماشاءاللہ پائے جاتے تھے۔ سردار بھی تھے، مکے کے سرداروں کے ساتھ بڑے آپ سمجھے جاتے تھے، تو جب بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جی اس حوالے سے تھے، تو آپ جب بچے تھے بالکل، تو آپ کے والد عبداللہ ابو قحافہ، وہ آپ کو لے کر جب بت خانے پہنچے تو آپ نے کو کہا کہ جس طریقے سے سارے کرتے ہیں تم بھی کرو، یعنی اس کو پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو آپ نے منع کیا، یعنی بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، تو منع کا ایک انداز یہ، بلکہ آپ نے تو وہ سوال قائم کیا ہے کہ میں جو ہے وہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مجھے کپڑے پہنا، میں یوں ہوں تو مجھے یوں کر، یعنی وہ اس سے کہا، وہ کیا بولتا، وہ تو بے جان پتھر تھا۔ مجسمہ ہے، پتھر ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ اتنے میں آپ نے پتھر اٹھایا اور مارا اس کو، اور کہا کہ اگر تو خود ہی خدا ہے تو پھر اپنی حفاظت آپ خود ہی کر لے۔ اسے تو وہ ٹوٹ گیا، وہ تو آپ کے والد نے آپ کو تھپڑ مارا اور گھر لے کر آئے۔ والدہ، ان کی والدہ سے کہا مل خیر سے کہ یہ ان کی والدہ سے کہا کہ یہ دیکھیں اس نے آج بچے نے کیا معاملہ کیا ہے۔ تو جب پورا واقعہ بیان کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے یہ آواز سنی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق بشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء یا صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ بشارت مطلب سنی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں خوشخبری ہو، ایک آزاد بیٹے کی خوشخبری ہو جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، اور وہ محمد کے صاحب اور رفیق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے تھے جنہوں نے شروع سے ہی اس انداز سے جو ایک برائی اس وقت معاشرے کے اندر ایک عام تھی، ان سے بھی آپ بالکل محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب یہاں پر یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ جس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ پاک مکھی نہ بیٹھنے دے، جی، کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اور پھر ان کی ازواج مطہرات کو بھی پاک صاف رکھا گیا، آپ کی نسل پاک نورانی نور ہے، تو آپ کے دوست بھی پھر ایسے ہی ہوں گے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا حضور سے کوئی تعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 16 سال کی عمر سے ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں دوستی رہی ہے، یعنی شروع سے ہی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ عمر میں چھوٹے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ کا خوف خدا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق رسول، لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے کامل مظہر تھے۔ آپ کی طبیعت کے اندر ایسا تھا کہ آپ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بخود اخذ کر لیتے تھے، لے لیتے تھے، یعنی جیسی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ تو اپنی جگہ پر بے مثال و بے مثل ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک امتی ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ واہ، اس کی ایک مثال میں یہ پیش کروں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو اس وحی کا ایک بوجھ تھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر ثقل پایا جاتا ہے، کہ بوجھ پایا جاتا ہے، یعنی جب یہ نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی پر تیزی کے ساتھ پسینہ بہ رہا ہوتا تھا، اللہ، اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا، اور بہت سارے اس پر واقعات موجود ہیں۔ تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسمانی اعضاء تھے، بشری جو کیفیت تھی، وہ اس پر کپکپاہٹ طاری ہوئی، اور گھر آپ تشریف لائے، حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، گھر والوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کمبل مجھے اوڑھا دیں، تو آپ کو کمبل اڑایا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کیا اور خوف کا اظہار کیا، تو سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خصلتیں بیان کی۔ آپ نے یوں فرمایا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ وہ ہیں کہ جو صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، صحیح، آپ وہ ہیں کہ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ چند خصوصیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی کہ یہ آپ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ بعینہ، اسی طرح کا ایک معاملہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا، آپ اپنے گھر کے اندر فنائے مسجد بنا کر، مسجد بیت بنا کر اس میں عبادت کرتے تھے، تو کفار نے سخت تنگ کیا، تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو آپ جانے لگے تو کفار کا ایک سربراہ ابن دغینہ یہ ملا، تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے وہی خصوصیات بیان کی جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی آپ کرتے کی ہیں، خصلتیں مشہور تھیں، اور ہاں یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں کہ یہ کام آپ کرتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور آپ کی سیرت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا اور اس میں جو شرائط رکھی گئی تھی وہ ایسی شرائط تھیں کہ جو مسلمانوں کو بظاہر اپنے خلاف نظر آ رہی تھیں، کہ کافروں میں سے کوئی ایمان لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتا ہے تو مسلمانوں کو واپس کرنا ہے، اور مسلمان اگر کوئی نعوذ باللہ یہاں سے کوئی مکہ مکرمہ مرتد ہو کے چلا جائے بالفرض تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرائط کی بنیاد پر ایک عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جلال میں آئے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا شرائط ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالکل خاموش، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے اوپر بالکل راضی، یعنی اس پہ کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، تربیت کے اعلیٰ مظہر تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ شرائط بظاہر ہمیں اپنے خلاف نظر آ رہی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اندر جو حکمت عملی ہے اس کا نتیجہ مسلمانوں کے حق کے اندر ہی نکلے گا، اور بعد میں ہوا بھی ہوا بھی یہی۔
تو ان کی جو اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، اور اس کے اوپر یعنی سیرت پر حضور علیہ السلام پر کی مکمل عمل کرنے والے، اور عمل میں کوئی تکلف نہیں تھا، صحیح، خود بخود حضور علیہ السلام کی سیرت پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ اور یہ ساری تمہید جو آپ نے باندھی حضور علیہ السلام کے مبارک اوصاف کے بارے میں، تو اس سے جو آگے نتیجہ آپ نے بیان کیا وہ بڑا مزیدار ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں، جو اوصاف لوگ گنوا رہے ہیں، تو انہی اوصاف کے حامل پھر سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کی عطا سے تربیت سے ہوئے۔ بالکل، یعنی ایک تو حضور علیہ السلام کی تو دیکھیں ہر چیز بے مثال ہے، بے مثل ہے، وہ ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن امت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قربانی کا ذکر بھی مفتی شفیق صاحب نے کیا اسی میں ساتھ میں، کہ قربانی جو ہے وہ آپ نے بڑی دی، قربانی کے ایام گزر بھی چکے، اور ابھی جو دن ہے یہ بھی قربانی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، جو کہ شہید کربلا نے جو قربانی دی، اپنے خاندان کو لٹوا دیا اسلام کی خاطر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں جو اسلام کی خاطر ہیں، یہ تو ان کو کچھ چند جملوں میں بیان فرمائیں۔ بالکل واضح، دو حدیثوں کے اندر واضح ہے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کا جو احسان تھا وہ میں نے ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے، اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے دوسری بات خود ارشاد فرمائی کہ شکرہ واجب علی کل امتی، کہ صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر واجب۔ اللہ اکبر۔ ان کے جو احسانات ہیں اسلام کے اوپر، اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، وہ ایسی ہیں کہ دوسرا کوئی دینے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا شکر ادا کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا احسان ماننا، یہ ہر امتی کے اوپر واجب ہے۔ اور اچھا، جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ بیان کیا نا مفتی صاحب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ عام مشہور اوصاف ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چونکہ آپ کی صداقت اور آپ کی چونکہ رفاقت آپ نے اختیار کرنی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو پہلے سے ہی علماء کو معلوم تھی، پچھلی کتابوں میں گویا کہ جس کے تذکرے ہیں۔ صحیح۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ آپ جب یمن گئے تھے قافلے میں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ادھر اعلان نبوت کر دیا تھا، تو آپ یمن میں قافلے میں گئے تو وہاں ایک عالم سے ملاقات ہوئی، اور وہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ میرا گمان ہے حرم سے آئے ہو۔ کہا بالکل میں حرم سے آؤں۔ کہا قریش سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق۔ کہا تمیمی ہو؟ کہا بالکل تمیم بن مرہ ان سے ہی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تمہارے اندر کچھ مجھے نشانی دیکھنی ہے، پہلے اپنے کپڑا پیٹ سے ہٹاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں تو ہرگز نہیں ہٹاؤں گا، کیا نشانی ہے آپ؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایک نشانی ہے تمہارے اندر۔ کہا نہیں، پہلے یہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی دنیا میں مبعوث ہوں گے وہ وہیں مکے میں ہوں گے، اور ان کی جو اتباع کرنے والا سب سے پہلا وہ شخص ہوگا نوجوان، اس کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور اس کی ایک علامت پوشیدہ مخفی ہے، باقی ساری چیزیں جو میں نے پوچھی وہ تو آپ نے بیان کر دی۔ وہ یہ کہ اس کے پیٹ میں ناف سے اوپر ایک تل ہوگا، میں وہ تل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی باریک نشانی کتابوں میں تھی۔ اور انہوں نے پھر کپڑا اٹھایا اور وہ دیکھا تو وہ تل بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے ان کو کچھ نصیحتیں کر کے وہاں سے واپسی بھیجا کہ وہ آئیں، ان کی ضرور مدد کریں، ان کے ساتھ ایمان لائیں، یہ ساری۔ وہ بھی کوئی عالم تھے پچھلی کتاب؟ جی ہاں، پچھلی۔ پھر جب یہ واپسی آئے تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان کر چکے تھے، اور قریش بڑے سردار جو ہیں وہ اس اضطراب میں تھے کہ اب کیا کیا جائے، تو کہا کہ ابو بکر کو آنے دو، وہ بھی چونکہ سردار ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے۔ جیسے یہ مکے میں داخل ہوئے سارے ان کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے کہا تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں، میں خود بات کرتا ہوں۔ یہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب انہوں نے بات چیت کی کہ آپ نے اعلان نبوت کیا اور پچھلے جو آباء و اجداد کے جو دین تھے ان کو جو ہے وہ ان کی تکذیب کی، ان کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، ختم کیا، کیا ایسا ہی ہے؟
تو آپ نے پھر بیان کیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں کیسے مان لوں، یہ اس بات کی میرے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن کے اس بوڑھے کی دلیل کافی نہیں ہے اللہ اللہ اللہ، جو اس نے بتائی. سبحان تو بس یہ سننا تھا تو یہ سبحان ایمان لے کے آ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں تو پچھلی کتابوں میں بیان ہوئیں، آپ کے ساتھیوں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نشانیاں پچھلی کتابوں کے علماء جانتے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نشانیاں پچھلی کتابوں میں، مولا علی کی نشانیاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، کئی صحابہ کے ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہو چکے ہیں. اشارتاً ہوئے نا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ مکے میں، ہجرت مدینے میں، اور ان کی جو بادشاہت ہوگی، سلطنت ہوگی، وہ شام میں ہوگی. تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اشارہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے حوالے. شام کے واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابہ و اہل بیت سے ہم بھی حصہ پا رہے ہیں. مفتی شفیق صاحب، مفتی محمد حسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری خوش بختی رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. مولانا عمران مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں. کلام شامل نہیں کیا ہے، ایک نعت شریف کے چند اشعار عظیم بھائی انشاءاللہ سنائیں گے، پھر سلسلہ جاری رہے گا. آپ کالز بھی کرتے رہیے، ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مفتیان کرام سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، عبد الحبیب بھائی سے کچھ بات کرنی ہے، آئیے اور اس سلسلے میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام. آئیے حضور کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور. سویا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا.
نہ دیجیے حضور خرچہ سفر کا دیجیے نہ دیجیے حضور اور زہرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو نصیب جاگ جاتے ہیں، زنگ آلود دل صاف ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی دولتیں بھی ملتی ہیں، حلاوت ایمان بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں عشق رسول کا جام پینا نصیب فرمائے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، مدنی پھول لے رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان کے حوالے سے، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے، خصوصاً آپ کی خلافت کے دوران جو کارنامے ہوئے، اور کئی وہ باتیں جو ناظرین نے شاید پہلے نہ سنی ہو، آج ہم نے اس میں سے چند سنی بھی ہیں، مزید انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی موجود ہیں، رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں، عمران مدنی بھائی بھی موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کس طرح سے گزرتی تھی، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اگر ایک واقعے سے کرنا ہو تو وہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ غار ثور میں جو آپ نے نیکی کی اور جو پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت اٹھائی تھی، اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے۔ عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ایک جملہ میں جی ارشاد۔ دو دفعہ اصل میں یہ جملہ بولے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل، تو یہاں بشر کی قید ضروری ہے، افضل البشر، ہاں انسانوں میں سب سے افضل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے جو غار ثور کی بات کی، دراصل یہ جو ہجرت مدینہ کا سفر ہے، یہ وہ تاریخی سفر ہے اور وہ عشق بھرا سفر ہے کہ جتنی بار پڑھے اور جتنی بار اس کے بارے میں سنے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ
بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہجرت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی ہجرت کا یوں سمجھیے کہ اذن نہیں ملا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے مکہ پاک میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے کچھ اس طرح فرمایا کہ مجھے اب مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بےتاب ہو کر عرض کی کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی جب اجازت دی تو آپ زاروں کتار رونے لگے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، یعنی ان کی خوشی میں آنسو بہ نکلے کہ نبی پاک مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اور اس پورے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والہانہ انداز تھا، کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس اس حوالے سے سفر تھا کہ دشمن پیچھے تھا، راستہ بھی وہ اختیار کیا گیا جو نارمل وے نہیں تھا، جس سے مکے اور مدینے قافلے جاتے تھے، وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا. الحمدللہ ایک بار ہم نے کوشش کی تھی کہ اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف جائیں جو ہجرت کا راستہ تھا. اس کا ایکسپیرینس، ہاں وہ ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس باقی ہے. میں نے 2 بار اس راستے پر سفر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تمنا یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، تو اس کتاب میں پورا ہجرت کا نقشے کا میپ بھی موجود ہے. اگر آئی پیڈ میں ہوگا تو وہ نکل بھی آئے گا. تو اس میں تقریباً 18 مقامات ہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. ہم اب تک 7-8 مقام ڈھونڈ چکے ہیں. مزید تلاش ہے، ایسے لوگ ہم نے ہیں ہمارے کہ جو تلاش کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ جگہ ملے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں قیام کیا. کیونکہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے، جب اس مقام پر جا کر اس کو سنا، جب اس مقام پر جا کر اس کو بیان کیا، وہ مقام بھی دیکھا. جی الحمدللہ اس مقام کو دیکھا، اور وہاں کچھ عربی بھی ہمیں ملے. ان عربیوں سے بھی میں نے پوچھا کہ بتائیے یہ کیا مقام ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے. تو بہرحال غار ثور یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نرالا انداز تھا. کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے. ایک ساتھی ہے، ایک رفیق ہے، عقل تو یہ کہتی ساتھ ساتھ چلے. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں چاہتا ہوں میں دائیں طرف آ جاؤں. پھر بائیں طرف کا خیال آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اس کا مضمون ہے کہ اے ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر ہم پر کوئی حملہ ہو تو تم میرے اوپر اپنی جان قربان کر دو؟ تو کہتے یا رسول اللہ کی قسم میری یہی آرزو ہے. یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی نیت سے ساتھ چل رہے تھے. اب غار ثور جو گیا نہیں ہے نا، میں بھی جب تک چڑھا نہیں تھا تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب پہلی بار اوپر گئے تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا دشوار گزار راستہ ہے. اب تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ بھی بنا دی گئی ہیں. اب وہاں دشمن کا خوف بھی تھا، مگر اس غار تک نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے جانا، اور اس لیے کاندھوں پر سوار کرنا کہ کہیں پیارے آقا کے قدموں کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، نبی پاک کے پیر زخمی نہ ہو جائیں. صدیق اکبر لے کر اوپر تک جاتے ہیں. اب جب اوپر جاتے ہیں تو وہ غار واقعی بہت چھوٹا ہے. جب ہم اندر بیٹھے تو اندازہ ہوا کہ ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ کیسا قرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خود غار کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ان نون جگہ تھی، پتہ نہیں اندر کوئی سانپ ہو، کوئی اور کیڑے وغیرہ ہوں. اندر جاتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں. بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کر کر ان سوراخوں میں ڈالتے ہیں. ایک سوراخ پر پیر رکھتے ہیں اور آقا سے عرض کرتے ہیں حضور آپ تشریف لائیے. نبی پاک تشریف لاتے ہیں، تھکن کے عالم ہے، پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آرام فرماتے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کے عشق کی آپ بات کر رہے تھے، یہاں پہ تھوڑا سا واقعہ بریک کر کے وہ صدیق اکبر کی جو خواہشیں ہیں کہ آج مجھے اور آپ کو پوچھے کہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے. آپ خود فرمایا کرتے کہ میری زندگی کی 3 سب سے بڑی تمنائیں ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ تمناؤں کا محور کیا ہے. آپ فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. فرماتے میری 3 تمنائیں ہیں، میں آقا کو دیکھتا رہوں، ان پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں اور نبی پاک کے قدموں میں موجود رہوں. آپ غور کیجئے اللہ نے اس عاشق صادق کی یہ تینوں تمنائیں کیسی پوری کی. ایک بار نہیں 2 بار اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا. اور میں آ رہا تھا تو احسان بھائی فرما رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا جس کا مضمون ہے کہ کسی اور کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا، اور میں سب کا صلہ دے چکا ہوں. صدیق اکبر کا صلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے. تو یہ وہ مال قربان کرنے والی خواہش. اچھا پھر دیکھتا رہوں. ویسے تو دیدار کرتے تھے کہ کل میں حضرت عمر کے سلسلے میں سن رہا تھا کہ نبی پاک کو جب پیارے آقا بیان فرماتے تو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے علاوہ کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا. یہ دکھنے کی سعادت تو ملی
مگر جو غار سور میں دیدار ہوا، اللہ اکبر، ذرا امیجن کرے، سوچے کہ کوئی شخص کسی کی گود میں ہو تو کیسا دیدار ہوا ہوگا، پیارے آقا کی آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی، ابرو کیسے دیکھے ہوں گے، گال مبارک کیسے دیکھے ہوں گے، داڑھی اقدس کا کتنا کلوز دیدار کیا ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت جملہ کتاب میں لکھا کہ اس وقت جو صدیق اکبر عبادت کر رہے تھے، کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا تھا، وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور 3 دن 3 راتیں اتنا قریب رہے، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ جس جافشانی کے ساتھ، جس قربانی کے ساتھ یہ سفر آگے ہوا، اور حضرت عمر کا وہ قول ہی کتنا شاندار ہے، کیا فرماتے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور غار سور والی ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، اور پھر بل جلوس بین یدیک، نبی پاک کے سامنے حاضر رہوں، آپ کے قدموں میں حاضر رہوں، تو آج بھی روضہ رسول میں صبح قیامت تک صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، زندگی میں تو ساتھ رہے، آج دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا کے ساتھ ہیں، اور وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ ایک بار میرے آقا دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، صحابہ اکرام کی جماعت پر تشریف لا اور فرمایا دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے، تو کیا قرب ملا، کیا ساتھ ملا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور آپ کی زندگی کا اگر یوں کہا جائے کہ کیا سرکل تھا، کیا ان کی زندگی تھی، تو میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، یہی مقصد تھا صدیق اکبر کی زندگی کا، اور آپ کی سیرت کو جتنا پڑھیں یہ پروف ہوتا ہے کہ سب کچھ تن من دھن سب نبی پاک پر آپ نے قربان فرمایا۔ ماشاءاللہ، یہ تو وہ زندگی پاک تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ واہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے کچھ ارشاد فرمایا، حضور کی آپ سے محبت کیسی تھی، یہ تو وہ ہے کہ آپ کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں، کچھ اس میں سے آپ بیان فرمائیں۔ حدیثیں سنائیں گے، مگر اس سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امتی آقا کی شان بیان کرے، یہ تو امتی کی ڈیوٹی ہے، امتی پر حق ہے نبی پاک کا، مگر اس امتی کا مقام دیکھیں کہ جس کے بارے میں خود نبی پاک اس کے فضائل اور اس کی جو ہے وہ برکتیں بیان فرمائیں، یہ بھی آقا کا احسان ہی ہے اس امتی پر، لیکن کیا مرتبہ ہوگا کہ احادیث باب باندھے علماء نے فضائل صدیق اکبر پر، فضائل سیدنا عمر فاروق پر، کی کتابوں میں اللہ اکبر، باتیں تو سب کی اور فضیلت سب کی بیان کی، لیکن صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی منقبت صحابہ کے مجمع میں سنی تھی، اچھا، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے تھے صحابہ کے مجمع میں، اشعار لکھتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت اچھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر جو کہ عاشق اکبر ہیں، ان سے محبت بھی فرمایا کرتے تھے، آپ کے فضائل بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین احادیث طیبہ ذکر فرمائے ہیں کہ جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوا کرتی ہے۔ 3 روایات میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حبر الامہ فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو امت کے بہت بڑے عالم کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک تالاب میں گئے اور وہاں تیراکی کرنے لگے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام تالاب میں پیر یعنی تیرنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے یار کی طرف پیرے یعنی تیرنے لگ جائے، اپنے دوست کی طرف چلا جائے۔ سب نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی بچے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں باقی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیر فرماتے ہیں، یعنی تیر کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گلے لگا کر ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر یہ میرا یار ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے ساتھ محبت بھی واضح ہوتی ہے۔ ایک اور بھی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارے درمیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا
کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ کسی کو نہیں بنایا، وہ شخص ہمارے پاس آئے گا، اور فرمایا کہ اس کی شفاعت انبیاء کرام کے مانند ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حاضر تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 حاضر ہوتے ہیں، واہ اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے، تشریف لے آئے، تو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملایا، اور پھر آپ کو گلے لگایا اور آپ کو بوسہ بھی دیا۔ اللہ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صدیق اکبر کا منہ چومتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحسن، ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ محبت شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دربار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اسلام یہاں آ جائے حضور۔ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ۔ موضوع بھی جاری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شان اور آپ کے کارناموں کو سننے، اس کی برکتیں لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں سلسلے میں، انشاءاللہ نگران شورا سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس موضوع پر، یا ویسے ہی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، آپ کالز کر کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ کال سنائیے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ امامہ شریف پہنتے ہیں، اس کا کبھی یلو رنگ ہوتا ہے، مختلف کلرز کے ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے جو آپ کلرز پہنتے ہیں؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیجیے۔ مفتی حسان صاحب کچھ فرمائیں اگر اس بارے میں سے کچھ۔ 7 کلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک ہے نفس امامہ، اس کی سنت ہے، اور دوسرا کلر جو ہے وہ سنت۔ تو امامہ تو کوئی بھی پہن لیا جائے سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرا جو کلرز ہیں وہ 7 کلر ہیں، ان میں سے کوئی پہنا جائے تو یہ کلر کی سنت، یعنی بعض تو باقاعدہ سنت ہے اور بعض ثابت ہیں۔ تو سفید امامہ، سیاہ امامہ یہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور شیخ محقق کے مطابق جو ہے وہ کبھی کبھی سبز امامہ بھی، گرین امامہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر امامے پہننا 7 کلر یہ ثابت ہیں جو امامے کے فضائل نامی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ باقی اس طرح کا کلر جو ہے وہ میرے علم میں نہیں کہ یہ ثابت ہو، لیکن سنت پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ امامہ پہننے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے ایک بات یہ معلوم کرنی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو اس میں اگر سونا خرید لیا جائے، اور باقاعدہ بعض تو اس پر اسٹرکٹ عمل کرتے ہیں کہ سونا خریدتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق سونا خریدنے سے برکت ہوتی ہے اور خیر کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی یعنی کہ یہ عوام میں رائج ہے؟ کے بارے میں بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یعنی کوئی خاص اس کی نہ کوئی فضیلت نہ حقیقت ہے، عوامی بات ہے۔ عوامی بات ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ 10 محرم الحرام شریف میں وہ بھی اپنے اہل خانہ پر دسترخوان میں وسعت دینا، ان کو کھانے وغیرہ کے حوالے سے، اس کو خیر و برکت یہ اس پرٹیکولر تاریخ کے لیے۔ جی، ٹھیک ہے، عاشورہ کے دن کے۔ صحیح۔ ویسے مفتی حسان صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی کہ جب بھی اپنے اہل و عیال پہ کچھ خرچ کریں گے تو وہ صدقہ بلکہ افضل صدقہ ہے۔ لیکن یہ جو بتا رہے ہیں بطور خاص متعین کے زیور خریدنا ہے، اس سے بطور خاص کوئی زیور بھی تو انہی پہ خرچ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں گھر والے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے 2 بکرے پالے، میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ ان کی عمر 6 مہینے ہے، 12 ربیع الاول کو 8 مہینے ہو جائے گی، کیا میں اس کو ان کو قربان کر سکتا ہوں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتیان کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، آپ سے مختلف سوالات ہو رہے ہیں،
جواب عطا فرما دیں. اصل میں جو قربانی، ایک تو قربانی جو واجب ہوتی ہے یا عقیقے کی جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں تو شرائط ہیں جانور کی کہ وہ سال بھر کا ہونا چاہیے بکرا. لیکن یہاں پہ وہ قربانی نہیں ہے کہ جس کے لیے شرط قرار دیا جائے. تو اگر یہ اس قابل ہیں، قربانی کی جا سکتی ہے، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی بارگاہ میں قربت، یعنی آپ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال. لیکن ربیع الاول میں استاد صاحب قربانی کیسے ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہم وہ قربانی نہیں نا، اسی لیے وہ نیاز وغیرہ کے لیے شاید جی نیاز اس کو ذبح کر کے تقسیم وغیرہ کرنا چاہ رہے ہوں. اگلی کال دیجیے. مدینہ. محمد توصیف اتاری نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب کو یورین بیگ لگا ہوا ہے، اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک یہ تھا کہ مطلب محرم کے سلسلے میں پروگرام ہو رہے ہیں، تو السلام جو ہوتا ہے آخر میں ایک سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یہ سلام پڑھا جائے. السلام علیکم. انشاءاللہ. یورین بیگ لگا ہوا ہے، والد صاحب کو نماز کیسے پڑھیں اس صورت میں؟ دیکھیں، اس پہ معذور شرعی والے احکام ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس کے بغیر وہ جدا ہی نہیں ہو سکتا، تو اب اس کے اوپر معذور شرعی والے احکام آئیں گے. اور معذور شرعی کا جو حکم ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وقت میں اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ کال شامل کریں گے. حضور نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پاک سے ہم کچھ فیض لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا بھی مطالعہ وسیع ہے، اس بارے میں آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. خصوصاً آپ کی خلافت، آپ کی حکمرانی کے وہ 2 سال جو کئی حاکموں کے 200 سال سے بھی زیادہ یقیناً اہمیت رکھتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے ان خلافت کے 2 سالوں کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ذہن تو میرا تھا اس سلسلے میں، جب سے یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم سلسلہ شروع رکھیں گے، تو میری نیت تھی کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد اس سلسلے میں شرکت کی نیت کی ہوئی تھی. لیکن جب میں ابھی مدنی چینل پر دیکھا، وہ موضوع دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حقیقت قدم رک نہیں رہے تھے. میں کہا جلدی جاؤں، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. ماشاءاللہ. تو بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا گیا. میں کہا یار یہ کچھ کل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم چلا گیا، اس میں کوئی اپنے طور پر جو ایک وہ نجی طور پر ہو سکا. آپ نے خلافت کی بات کی، تو یقیناً خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو 200 سال کہہ رہے ہیں، میں تو کسی کے معاملے میں بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ان کی خلافت کا کوئی بھی تقابل کسی کی خلافت کے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں سال سے کیا جا سکے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جس کو بھی آگے کامیابی ملی، اس کامیابی کی بنیادی صدیق اکبر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے وہ کارنامے تھے، ان کی وہ جرت تھی، ان کی وہ استقامت تھی، ان کی وہ بہادری تھی، اور جو بعد میں وہ ان کے لیے کوئی ماڈل تھا، اور یہ خود اپنی ذات میں ایک ماڈل بن کر آئے تھے. نو ڈاؤٹ. بالکل. کیونکہ یہ ان سے پہلے کوئی خلیفہ وقت نہ تھا. صحیح. یہی خلیفہ اول ہے. بالکل. تو ایسا نہیں تھا کہ ان سے پہلے کوئی اس منصب کے لیے کسی کے پاس کوئی اصول یا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے. واہ واہ واہ. ٹرینڈ ہی آپ نے سیٹ کرنا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی، یعنی مشقت میں ڈال دی ہے. صحیح. مشکلیں پیدا کر دی. اس سے یعنی آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی احتیاطیں، اور سچی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بس ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہ بس. خلافت کے بعد کا جیسا آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں، حکمرانی آپ کی جو خلافت تھی، اس کے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ تھا، زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ اس میں آپ کی شخصیت کا ایک الگ ہی رنگ ہے. صحیح. کیونکہ وہ رنگ میں منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ ہے، اور اس رنگ میں جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے تھے ان کا مقابلہ. یعنی کہ جو تحفظ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کے اصل سپہ سالار اعظم میرے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں سپہ سالار اعظم جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا جس انداز سے تحفظ کیا، اور جس انداز پر آپ نے لشکر بھیجے اور لشکر پھر لشکر بھیجے،
حتیٰ کہ آپ نے اس فتنے کا جو سد باب کیا وہ اپنی مثال آپ جو وہ پورا ایک واقعہ ہے جی جو مسلمہ کذاب کا مقابلہ ہوا اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک سے اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا وہ واصل جہنم ہوا، قتل ہوا. اور تو یہ تھا، تو وہ جو کیفیت تھی نا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کہ میں ان سے جنگ کروں گا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کا اس معاملے میں اتفاق نہ ہونا، پھر بعد میں یہ بات کا اقرار ہو جانا کہ جو سینے کی کشادگی صدیق اکبر کو حاصل ہوئی وہ ان کی مثال آپ تک وہ کیا ایسا نظریہ تھا، وہ شرعی کیا ایسا حکم تھا، اور وہ شریعت کی وہ کون سی شک تھی کہ جو صدیق اکبر پر ظاہر ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا کہ وہ کیوں زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. وہ ان کا حکم جو صدیق اکبر کے سامنے واضح ہوا تھا بعد میں اوروں کے سامنے. پھر یہ جو سیرت کا پہلو ہے نا کہ آپ کی اپروچ کسی چیز پر بہت اچھی تھی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوتی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور مطلب اس طرح جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی تھی، تو اس پر صدیق اکبر کا رونا اور بقیہ کا خوش ہونا، اور صدیق اکبر کی وہ معرفت کہ ہر نبی اپنا ایک منصب جو ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے. یہ جو عشق رسول کی جو اپروچ تھی، معرفت رسول کی جو اپروچ تھی، بالکل، اور شرعی احکام اور شرعی مسئلے کو اور قرآن و حدیث کو حکم کو صحیح سمجھنے کی جو اپروچ تھی، یہ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی. اور اس پر ان کا جو استقامت و جماؤ تھا نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہ لوٹنا. حالانکہ جس لشکر میں اسامہ بن زید سپہ سالار تھے اس وقت یہ اس لشکر کے ایک فرد صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن خلافت کے بعد آپ نے اس کو باقی رکھا اور خود چھوڑنے گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ پیادہ چھوڑنے گئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھے، اور وہ تھا کہ میرے آقا نے جس چیز کو باقی رکھا میں اسے کیسے لوٹا سکتا ہوں. یہ جو معرفت کی جو چیز تھی نا، میں کہتا ہوں اپروچ، جو ایک انگلش کا ایک ورڈ ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری ان کی ایک اپروچ تھی چیز کو سمجھنے میں، معرفت میں، اور کچھ شخصیت کی پہچان. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو صلح حدیبیہ اور دیگر اس طرح کے واقعات پر جیسے کہ معاہدہ ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ایسے صحابی کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا. یعنی ایسی شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مطلب کہ وہ بے چین ہو گئے کہ یہ کیسا معاہدہ ہے جب ہم حق پر ہیں. تو جو بات بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر جو جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کے بعد جب آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہی بات عرض کرتے ہیں، تو مین و عین وہی جواب کم و بیش جو آقا نے ارشاد فرمایا تھا سیم جواب صدیق اکبر بھی دے رہے ہیں. اتنی کلوزنس ہے. ایک تو قرب کا ہونا، عبدالحبیب بھائی آپ جیسے ماشاءاللہ قرب کی بات کر رہے تھے، ایک قرب کا ہونا، قرب کئیوں کا نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس سوچ کو اپنے اندر ایبزورب کر لینا اور اپنے اندر اس سوچ کو لے لینا، پھر اس سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا نا، یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کتنا کنورٹ ہے ان کی طبیعت، وہ کرتے چلے گئے. تو یہ چند چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں. آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سب سے پہلا اسٹیپ تھا، جو خلافت میں سب سے پہلا اگر کوئی معاملہ امت پر درپیش تھا، وہ تو اسے سنبھالنا تھا، اسے یکجا اور متحد رکھنا تھا. اور اس میں جو آپ نے رول ادا کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا؟ وہ رول وہ بھی مطلب کہ 1 پوائنٹ رول ہے کہ جو سرکار نے فرما دیا نا بس اس پر ہم جمے رہو صلی اللہ تعالی وسلم. 1 پوائنٹ رول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آقا نے کیا فرمایا تھا. یعنی وہ جو
ہے نا کہ اپنی اتنے جگہ بڑے پر سانحے کے بعد اب وہ بھی سب سے بڑے عاشق تھے، لیکن اپنے آپ پر بھی کنٹرول کیا اور صحابہ کرام کو بھی یکجا کر کے رکھا. نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد جو کردار ادا کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، ہمت اور امیزنگ. حوصلہ. اس کے بارے میں تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم ردت، یعنی یہ جو دن تھا نا، یوم جو خلافت تھا، اس میں صدیق اکبر مقام نبوت پر کھڑے ہوئے تھے. یعنی نبی نہیں تھے لیکن وہ رول ادا کیا تھا کہ جو ایک نبی کا رول ہوتا ہے، کہ کس طریقے سے امت کو مجتمع رکھا تھا. آیت کریمہ تلاوت کی جس سے فاروق اعظم وما محمد الا رسول قد کہتے اس خلت سے من پہلے قبلہ آیت نازل الرسل. ہوئی ہے، صحیح. مگر اس آیت کریمہ کے سنتے جو فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہوئی. ایسا لگتا تو ہے یہ پہلی بار سنی انہوں ہاں، نے، ایسا وہ فیل تھا. ان افراد کو سنبھالنا، افراد کو چلانا، ان کن کیفیات میں لے کر چلنا، پھر جو ایک ایموشنل میٹر ہیں وہاں پر، جو دیگر ہیں وہاں پر، کیا بات. اس ہر چیز کو لے کر چلنا، پھر یک لخت رک جانا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے کام کریں گے تو امور خلافت کون چلائے گا. صحیح. فوراً ریٹرن اپنے کام کاج کو، اگر ہم کہیں کہ بدجنبش قلم ختم کر دینا بڑی بات. اور آ کر وہ وظائف کی طرف آ جانا، کہ وظیفہ بھی اور وظیفہ بھی اتنا مقرر. کیلکولیٹڈ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. یعنی یہ سب چیزیں نہیں تھی نا. آقا کی تربیت کا شاہکار تھے نا. بے شک. بھائی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تو امت کے لیے رہنمائی فرما دی نا کہ آپ کی غیر موجودگی میں مصلی ان کے سپرد کر دیا نا، امامت ان کے سپرد کر دی. تو دین کے معاملے میں جس کو امام بنایا گیا، صحابہ کرام نے اپنے دنیائی معاملہ میں بھی اسی کو اپنا امام بنا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو شعر ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اس شعر میں کیا ہے مفتی حسان صاحب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ دونوں کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام اہل جنت کے سردار ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ لا تخبرہما، ان دونوں کو اس بات کی خبر نہ دینا. تو اسی حدیث کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشارہ یہ فرمایا. محبت والی بات ہے کہ خبر نہ دینا. ہاں میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی، جی. ہے نا. میں بتاؤں گا نا، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ تم بتاؤ گے تو ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ آپ وہ نہیں حج کا ہوا تھا کسی کا، تو آپ نے ہی عرض کی تھی امیل سنت کو، اگر آپ بتا دیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ مثال بھی آپ نے بڑی اچھی دی ہے. یہ خود ان کے ساتھ پریکٹیکل ہوا تھا، ایک کے ساتھ اور آتا تھا. ہمارے ماشاءاللہ تو امیل سنت کو انہوں نے عرض کی تو نا کہ مدینہ آپ ان کو کہہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں تو زیادہ خوشی ہوگی. تو جب بڑا کوئی اس طرح خوش، پھر مالک جنت ہی کہہ دے نا، سبحان اللہ، تو وہ ایک میٹر ہوتا ہے. کیا بات. تو یہ ایک الگ ان کی کوالٹی تھی. جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں ان کے والد گرامی سے کہا جا رہا ہے کہ جو جنت کے بزرگ ہوں گے، بڑی عمر والے حضرات، حضور ان کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یعنی یہ کہ جو شان نزول اور جس طرح کے تفاسیر میں مضامین ہیں کہ اللہ کریم کا پیارے صدیق اکبر کی شان میں سورہ نور میں بیان کا آنا، اور پھر مطلب کہ وہ ان کا منع کرنا کہ میں ان کے ساتھ اب وہ حسن سلوک جاری نہیں رکھوں گا، اور اللہ کریم کا آپ کے اس کہنے پر آیات کریمہ کا نازل کرنا، سرکار کے ذریعے صدیق اکبر تک بات پہنچانا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچنے کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، جو ایک شان نزول کے طور پر تھا. اگرچہ یہ ہمارا آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ ہے نا اول الفضل ولا یأتلی اولو الفضل منکم ان یؤتوا اولی القربى. کس کے لیے؟ جی والسعادة، کہ تم میں وہ ہے جو تم میں زیادہ فضیلت والے ہیں. جی. آگے کیا تھا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ آقا میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے. یعنی صدیق اکبر نے اس پر باقاعدہ وہ رپلائی دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ کے سننے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رپلائی دیا کہ آقا میں بالکل اس بات کو پسند کرتا، اللہ میری مغفرت کر دے. یعنی یہ ایک آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے،
سرکار کے سر اقدس پر نازل ہو رہی ہے، آقا وہ آیت جس کے لیے نازل ہو رہی ہے اس کو آیت بیان کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ آیت کریمہ سن کر اپنے رب کو رسپلائی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اور وہاں سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا کتنا خوبصورت ہے کہ انہیں چاہیے کہ معاف کرو، درگزر سے کام لیں. آپ نے پھر وظیفہ بھی جاری بھی کر دیا. اور بات بھی کتنی امپورٹنٹ تھی، بات کوئی چھوٹی تو نہیں تھی نا یار. کوئی آپ پر میرے پر بات کرتا ہے تو کتنے ہم کو بھاری پڑتا ہے. اگر کوئی کسی کی بیٹی پر بات کر دے اور اتنے عرصے تک بات چلے، پھر کرے بھی وہ جس کو پہلے راشن پہلے تو اس کے ساتھ وہ بھی رشتہ دار بھی ہیں، جی رشتہ دار بھی ہیں، اور اس نے سلوک وہ صلہ رحمی کے سارے رشتے یہ سب چل رہا ہے. اور یوں ایک آن کے آن وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ اس بات پر جو ایک بالکل سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ ہے صدیق تربیت مصطفیٰ کا شاہکار ہے. اور پھر اسی جو خلافت پر بات کر رہے تھے نگران شورا ماشاءاللہ کہ خلافت میں کئی ایسے اہم امور آپ نے سر انجام دیے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. اس سے پہلے تک تو کسی نے اس منصب پر قدم ہی نہیں رکھا تھا. اس کے بعد ہول سول آپ ہی سب کچھ تھے، ساری اسلامی سرحدیں آپ کی تھی، لیکن آپ کا تقوی اور جو آپ کی پرہیزگاری تھی، جیسے ایک مزدور کے برابر اپنی سیلری اور وظیفہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تقوی کے حوالے سے مفتی شفیق صاحب آپ کچھ فرمائیں. تقوی کیسا تھا؟ وہ پلس کرنا چاہوں گا تو صاحب یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی واقع عفق کی، یہ آیت کریمہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر میں تھے نا، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے گھر میں تھی جی. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم وہاں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کلام ہوا. اور پھر آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ میں اس معاملے میں کیا کہوں، اور یہ جو گفتگو ہوئی اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہوئی، آثار وحی ظاہر ہوئے، اور وہیں آیت کریمہ کا آنا. تو یہ گھر کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا تھا. اللہ اللہ. یعنی صدیق اکبر کے گھر میں ہی آیا تطہیر نازل ہوئی اور واقع عفق پر یہ ہوا، اور امی جان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے. گھر کیسا تھا یار، کیا گھر جہاں آیات نازل ہو رہی ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوا. سبحان اللہ. صبح و شام ہمارے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے. اور یہ گھر میں ایک بار آ جائیں وہاں چراغاں ہو جائیں. اور یہ بھی تھا کہ مطلب آپ فرماتی ہے کہ مجھے اتنا تو تھا کہ میرے معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وضاحت فرما دیں گے، مگر یہ نہ سوچا تھا کہ میری شان میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دیں گے. صبح قیامت تک یہ شان میرے آقا صدیق اکبر کی شہزادی کی ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات یہ چلی تو ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے تو آ کے کہا کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام ہو. اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معیت اور صحبت اور رفاقت میں ایام گزرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من اطعم منکم الیوم مسکینا، آج کوئی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا، یعنی روزمرہ کے اعمال بھی دیکھیں. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، آج روزے کی حالت میں کوئی آیا، اللہ اللہ کہتے آنا یا رسول اللہ. خود روزے کی حالت میں مسکین کو کھانا کھلا کے آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد منکم الیوم مریضا، آج کسی مریض کی بھی کوئی عیادت کر کے آیا ہے، کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو چیزیں آپ پوچھتے گئے، آگے جنازے کا پوچھا، جنازے کا بھی ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ بھی آج ایک ادا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے خدا میں یہ اوصاف جمع ہوں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. جنتی تو آپ کو 12 کہا گیا، یعنی کتنی فضیلتوں میں ہجرت پر جنت کی بشارتیں ہوئیں تو اس میں عشرہ مبشرہ ہے، تو اس میں غزوہ بدر ہیں، تو اس میں پھر اتنی بار مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا گیا. بلکہ نہ صرف جنتی، یہاں تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو جنت میں جانے سے پہلے دروازوں سے آوازیں آئیں گی، باب الصلاح سے، باب الریان سے، مختلف جگہوں سے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جنت کے قریب جائے سب دروازوں سے آواز آئے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ابو بکر وہ تم ہو گئے. سبحان اللہ. جب جنت کے قریب جاؤ گے تو سارے دروازوں سے آواز آئے گی کہ مجھ سے یہاں سے تشریف لائیے. سبحان اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے.
اس کی روح سے بھی کوئی فضیلت ہے حضرت ابو بکر کے لیے؟ جی یہ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام اہل سنت نے الزلال الانقا میں اس بات کو بیان کیا ہے، 2 آیتوں کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ واللیل ہے اس کی آخری آیتیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوئی ہیں، اور آپ سیجنبہ الاتقی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اس سب سے بڑے متقی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور رکھے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس کا جو مقصد ہے وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کا حصول ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اچھا، یہ اس کے بعد کی سورت سورہ والضحیٰ، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ کی کامل فضیلت کے اوپر صورت ہے، تو اس کو یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اور اس سے قبل کی جو صورت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صورت ہے۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس جہنم سے اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے متقی کو دور رکھے گا۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہاں پر اتقا یہ صدیق اکبر کو فرمایا گیا، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ دونوں آیتوں کو ملائیں گے کہ سب سے بڑا متقی خود اللہ تبارک و تعالی نے امت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والے، سب سے بڑھ کر عزت والے ہیں، اور پھر افضل البشر بعد الانبیاء۔ جی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا بیان فرمایا، اور اس کی تصدیق کرنے والے نگران شورا اس پر کچھ فرمائیں گے؟ معراج کی تصدیق میں سب سے اول اگر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ کیسا موقع تھا؟ وہ ایسا موقع تھا کہ اس سے پہلے کی اگر بات کریں نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کو دیکھتے ہوئے آپ تو انتظار کرتے تھے کہ سرکار کب اعلان نبوت فرمائیں گے۔ صحیح، یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یعنی یہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں انہوں نے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ تو بھائی یہ پہلے یہ ہیں ہی ہر چیز میں پہلے فرسٹ۔ تو یہ معراج کی تصدیق میں بھی یہ آگے ہی آ گیا کہ بس سرکار نے فرمایا، صحیح فرمایا، درست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی بس کیا بیان کریں گے، کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے۔ صحیح یہاں یہ کہ جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو ایک چھوٹی بات، ایک بات اور مرض، آیت تیمم کی جو آیت نازل ہوئی کہ جس میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی کہ پانی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو خصوصیات اس امت کی بیان کی گئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلی امت کو نہیں دی گئیں۔ اس میں سے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا، اور بعض میں ہے کہ طہورا، کہ جو جگہ ہے اس کو سجدے کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ جہاں بھی پاک جگہ ملتی ہے ہم نماز پڑھ لیں، اور مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم اس کے حوالے سے یہ جو واقعہ پیش آیا وہ ایک غزوے میں واپسی پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے رکنا پڑا، کیونکہ وہ نے عاریتاً لیا تھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، تو وہ رک گئے، تلاش کرتے رہے، ساری نہیں ملا، رات ہو گئی تو رات وہیں قیام کرنا پڑا، صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا، لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کو روک لیا، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو ہو نہیں پائے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں اندر گئے، حضور علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں کوکھ پر انگلی ماری کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تربیت یافتہ تھیں، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے اندر پاؤں نہیں ہلایا تھا، جب سانپ نے ڈنک مارا تھا تو تکلیف ہو رہی تھی لیکن پاؤں نہیں ہلایا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے،
بتایا گیا کہ یہ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس وقت یہ آیت تیمم نازل ہوئی. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کی بہت ساری برکتیں یہ جو ہے وہ اہل اسلام کو حاصل ہوئی ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابتدا میں نے بھی عرض کی اور نگران شورا نے اس کو اور واضح کر دیا, کھول کے بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے, اس پر احادیث طیبہ بہت ساری موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے آپ کو امام مقرر کیا, آپ نے نمازیں پڑھائیں, اور حضور علیہ السلام کے پیچھے حضور علیہ السلام نے جن کے پیچھے نماز پڑھی وہ سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی ایک نماز ادا کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے ایک جگہ صلح کرانے کے لیے. جب واپسی تشریف لے کر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. حضور علیہ السلام آگے پہنچے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے تصفیق کرنا شروع کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہو جائیں. نماز حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یلتفتوا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو کہیں بھی التفات نہیں کرتے تھے, توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اب جب تصفیق بڑھتی چلی گئی, آوازیں بڑھتی چلی گئیں, تو آپ متوجہ ہوئے, دیکھا حضور علیہ السلام پیچھے تشریف فرما ہیں. تو آپ پیچھے ہٹنے لگے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ, حضرت حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہیں رہو. تو آپ کھڑے رہے, پھر اس کے بعد آپ پیچھے آ گئے اور حضور علیہ السلام آگے گئے. تو پھر جب نماز پوری ہوئی تو پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا تو تم کیوں آگے کھڑے نہیں رہے؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ نے حکم کی تعمیل کی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کان لی ابن ابی قحافہ, اپنا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مقام نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو, اس لیے میں پیچھے آ گیا. نام نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ عاجزی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں نام لے کے بات کروں. نہ اپنا نام لیا نہ اپنے ابو کا نام لیا, ان کی بھی کنیت استعمال کی. اور شاید میرا خیال ہے مفتی صاحب اس کی اگر تصدیق کریں کہ وہ نماز کہاں, جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے بھی نماز شروع کی, وہیں سے شروع کی. ہاں, اور وہ کہاں تھے, کیا تھا, اور نماز ہو گئی سب کی. اور کیسی کامل اکمل نماز ہو گئی, کچھ نہ سجدہ سہو ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو مسئلہ شرعیہ ہے. حضور علیہ السلام سے کلام کی وجہ سے جو ہے وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے. اجازت تو بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے کہ نماز چھوڑ کے بندہ جا سکتا ہے, والدین بلاتے ہیں یا کسی کو دیکھا کہ وہ گر رہا ہے اور اسی کے بچانے پر موقوف ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن حضور علیہ السلام سے کلام کی بنیاد پر نماز ٹوٹتی نہیں ہے. عشق و مستی والی باتیں ہو رہی ہیں. اور چار یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی مبارک 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں. حضرت ابو قحافہ کا بھی ذکر ہوا اور 4 مبارک نسلیں صحابیت کے شرف سے یہ انہوں نے نسبت حاصل کی, اور اس کے بعد تابعی ہوتے رہے, اور آج تک یہ سلسلہ آپ کی نسل پاک سے جاری ہے. نگران شورا کے لیے کچھ کالز بھی ہیں, شاید دے دیں کچھ کالز, پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. ماشاء اللہ عز و جل. نگران شورا کی آمد مرحبا, بہت خوشی ہوئی. نگران شورا جب بھی اچانک کسی بھی پروگرام میں آتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. آمین آمین. ماشاء اللہ. میلاد حال میں ہے اس ٹائم میں جمع, وہاں دیکھا جا رہا ہے؟ جی بتائیں گے. میلاد ہال میں دیکھا جا رہا ہے, معلوم کر لیں, اگلی کال معلوم کر لیں. ماشاءاللہ سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت بہت ہی پیارا چل رہا ہے, اور یہ جو موضوع چل رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, تو اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے, تو اس کے بارے میں سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو شورا تھی انہوں نے طے کیا اور آپ خلیفہ بنے, تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ ارشادات یا کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جو آپ کی خلافت پر دلالت کرتے ہوں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سارے اس کے اشارے ملتے ہیں. مثلا یہ ارشاد فرمائے کہ اقتدوا
بعدی اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، کہ میرے بعد جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو، پیروی کرو. یہ الفاظ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جب امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے مقرر کیا، ان کو امام بنایا، تو ہم اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بھی خود ایک دلیل ہے. صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ مشاورت قائم ہوئی، نہیں مشاورت نہیں ہوئی، یہ صحابہ کا اجماع تھا. جی اجماع تھا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے اس کی مشاورت جی انہوں نے فرمایا تھا. اور کیونکہ یہ طے ہونے لگا تھا، بعض نے کہا کہ ایک انصار سے ہونا چاہیے، قریش سے ہونا چاہیے، لیکن جب حدیث پاک الائمۃ من قریش پڑھی گئی کہ جو خلفاء ہوں گے، ائمہ ہوں گے، وہ قریش سے ہی ہوں گے، تو انصار نے سر جھکا دیا. یہ اجماع تھا صحابہ کرام علی رضوان مجتمع ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلاف شورا بنائی تھی، جی 6 رکنی، جی جنہوں نے آگے کے خلیفہ کو مقرر کرنا تھا. اس میں بھی بہت پیارا قول ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اگر زندہ ہوتے تو میں ان کا نام دیتا امین الامت. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر آج ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ حیات ہوتے تو میں خلافت کے لیے ان کا نام دیتا، لیکن وہ نہیں، تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یہ وہی ہیں جن کے ساتھ بیت المقدس فتح ہوا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہت اچھے ان کی آپس میں مدینہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن آپ بھی اس پر راضی تھے، اور آپ نے ہی یہ دلیل پیش کی تھی کہ جس کو دین کے لیے منتخب کیا تو اس کو ہم اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتے ہیں. اور آپ اس وقت چونکہ دیگر کاموں کے اندر مصروف تھے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا کہ جس کے اندر شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے. یعنی یہ الگ انداز ہے، ایک خلافت کا اجماع تھا، ایک پر ڈائریکٹ نام تھا، صدیق اکبر جاتے تھے نام دے گئے تھے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور ایک پر شورا قائم ہوئی تھی. تو اسلام کے بڑے خوبصورت انداز ہیں تقرر کے جی، اور اس پہ پھر علماء اور مفتیان کرام پھر اپنا حضرت عمر رضی اللہ کلام فرماتے. قول بھی ہے نا اس بارے میں، آپ فرماتے تھے اپنے اس وقت جب آپ زخمی تھے، فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں تو کائنات میں سب سے افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد کے ساتھ کسی کے ساتھ انتخاب نہیں فرمایا. تو کہا کہ اگر میں انتخاب کروں تو ان کے بعد جو سب سے افضل ہے بشروں میں سے ابوبکر صدیق، انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا. تو یعنی میرے اس وقت دونوں کام کرنا ان کو یہ نسبت ہے، ایک رسول اللہ سے نسبت ہے اور ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت. پھر کہا کہ میں 6 افراد کی وہ شورا کا انتخاب کرتا ہوں، اور وہ 6 کو نومینیٹ کیا، اور ان میں کہا کہ یہ اپنی مشاورت سے طے کریں گے خلافت. سبحان اللہ. پھر ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت آئی آپ کے پاس کچھ فیصلہ کروانے کے، تو آپ نے اس کو بعد میں بلانے کا کہا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد میں آؤں اور آپ کو میں نہ پاؤں. اس میں جو کلام تھا نا وہ تھا یعنی آپ وصال فرما جائیں، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ نے کہا ابو بکر ہے نا. تو یہ بھی ایک اشارہ، واضح اشارہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ میرے بعد، یعنی یہ وہ ایک خلافتی ایک حکومت کا معاملہ تھا، مطلب ایک فیصلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں، قضا کرنی ہے، تو کہا ٹھیک ہے تم اگر میں نہ ہوں تو پھر. کیا بات. امداد ہال میں جو ہے وہ جانشین امیر علیہ سنت تشریف فرمائے، آفر سلسلہ خصوصی سلسلہ جاری ہے. اشفاق بھائی ایک واضح حدیث مبارک یہ بھی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن عساکر کے اندر اس کو بیان کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درا حال یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم حضرت ابو بکر کو فضیلت دیتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کو فضیلت دیا کرتے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہوتا تھا. اس سے بھی یہ فضیلت اور یہ خلافت واضح ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میرا سوال حاجی محمد عمران اتاری صاحب سے ہے. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ عز و جل پوری دنیا میں آپ تقریباً کئی ممالک میں سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ ہمارے ملتان شریف کب تشریف لائیں گے؟ آپ ملتان شریف کب آتے ہیں، کب آئیں گے؟ اس چیز کا برائے کرم جواب عنایت فرما دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں بھی قدم رنجا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. ساری دنیا میں تو خیر ابھی جانا نہیں ہوا، البتہ کئی ممالک میں جانا ہوا ہے.
اور پچھلے دن اسلام آباد تو حاضری ہو گئی ہے، دیکھیں ملتان کا حاضری، ملتان والوں کو بھی تاریخ دے دیں حضرت، ملتان والوں کو بھی دے دیں کوئی وقت، تاریخ تو اسلام آباد والوں کو بھی نہیں دی تھی۔ اچھا انتظار کریں، کبھی بھی کرم ہو سکتا ہے۔ میں نگران شورا سے اختتامی طور پر ایک بات کے بارے میں کچھ چاہوں گا، آپ مدنی پھول دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک زبردست واقعہ ہم سنتے ہیں عام طور پر، کہ جس میں آپ نے اپنے خاص طور پر کھانے پینے کے حوالے سے جو تقوی کا معاملہ تھا کہ ایک ایک چیز ایسے کھاتے تھے اور آپ کے پینے میں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا کیا سورس ہے، حلال حرام کی وہ احتیاطیں جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آج کل کے دور میں بالخصوص جو ہے وہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، کیا جو ہاتھ میں آیا کھا لیا۔ حضرت ابوبکر کا وہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر اس دودھ کو نکالا تھا، کچھ اس بارے میں، اور پھر آج ہمارے ناظرین کے لیے اس میں مدنی پھول کیا ہے، روزگار کے حوالے سے، حلال روزی کے حوالے سے، اپنے کھانے پینے پر اور شبہات سے بچنے کے حوالے سے۔ تحقیق کا ذہن یہ صدیق اکبر کا ظاہر ہوا۔ صحیح، بھوک تو کافی تھی اور وہ استعمال بھی کر لیا، مگر وہ ماضی میں جو ایک کا جو کیس تھا جس کے عوض میں وہ دودھ لے کر آئے تھے غلام، اس پہ بھی شک تھا کہ وہ کیا ہے، وہ اس کی تصدیق کے لیے گئے، اور جب تصدیق میں پتا چلا کہ یہ درست نہ تھا تو آپ نے اس کو کر کے نکالا۔ یہ یقیناً آپ کا تقویٰ تھا۔ ہمارے یہاں عموماً تصدیق کا ذہن نہیں ہے کہ یہ آیا کہاں سے۔ اگر بھوک لگی ہے، چکن آ رہا ہے، مرغی آ رہی ہے، تو پوچھتے نہیں ہے بھائی، کہ مثال کے طور پر مطلب وہاں پوچھنا کہ جہاں پر اس طرح کا کوئی عرف و معاملہ نہیں ہے، اس کو صراط الجنان میں منع کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے، اس پر پورا مضمون ہے، صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان، مفتی صاحب نے اس پر پورا مضمون دیا ہے کہ کہاں نہیں پوچھنا چاہیے، کہ وہاں پوچھنا کوئی محل ہی نہیں ہے پوچھنے کا۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر نارملی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ یہاں پر ہمارے کو پوچھے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ صحیح، لیکن دنیا بھر میں ایسا جن ممالک کے اندر یہ بات ہے کہ وہاں پر حلال کا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، جی، وہاں بھی آدمی مطلب کہ صرف اپنے طور پر وہ کچھ نہ کچھ راستے نکال کر کھانا پینا شروع کر دے تو یہ نہیں ہوتا۔ کھانے کا ایک اصول ہے، جیسے طہارت کا معاملہ ہے نا، کہ طہارت میں یہ ہے کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین ہو، صحیح، ٹھیک ہے، اور غذا میں یہ ہے یہ گوشت وغیرہ کا کہ اس کے پاک ہونے کا یقین ہو، حلال ہونے کا، ہاں مطلب حلال ہونے کا یقین۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا جی بہت ضروری ہے، کہ وہاں ناپاکی کا یقین ہونا چاہیے کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، صحیح، اور یہاں پر حلال کا یقین ہونا ضروری ہے کہ حلال ہے۔ جی، اور اس کے معاملے میں ہمارے یہاں معاشرے میں اب چونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں گوشت کے معاملات بڑے عجیب ہیں، صحیح، مٹن، بیف یا اسپیشلی چکن کے حوالے سے، بالکل، تو نہیں احتیاط کرتے، پھر نہ ہوٹلوں کا سوچتے ہیں، نہ یہ سوچتے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں۔ پھر مطلب میں عموماً یہ سوچتا ہوں کہ بعض اوقات اچھے خاصے لوگوں کو بھی اتنا یقین نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں وہ تقوی کی بنیاد پر بھی بچیں، کہ مطلب کہ بعد میں پتہ چلے تو کیا فائدہ۔ اور ایسا نہیں ہے نا کہ یہ ایک ایسی غذائیں کہ جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، آدمی اس کے بغیر بھی تو کھا پی سکتا ہے۔ تو نارملی جب تک کہ اس معاملے کا یقین نہ ہو جائے کہ آپ جو کھا رہے ہیں یہ حلال و طیب ہے، تو میرا اس سے پہلے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، آدمی سادگی کی طرف چلا ہے۔ اور مطلب وہ بھی یہ کھانا کوئی غیر سادگی بھی نہیں آتا، لیکن پھر آدمی کسی ایسی غذا کی طرف چلا جائے تو یہ چیز حلال ہے، لیکن کمائی صحیح طریقے سے ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے وطن میں ٹھیک ہے حرام کھانا تو نہیں ملتا، لیکن جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیا تو دودھ تھا، دودھ تو حلال ہے، آیا کس ذریعے سے تھا وہ آپ نے چیک کیا۔ سورس آف انکم جو ہے، جیسے روزی کے بارے میں کہا، صدیق اکبر کی سیرت سے یہ بھی زبردست پہلو ملتا ہے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، اپنی آمدنی کو حلال کریں۔ بھائی اس میں دیکھیں نا، مطلب وہ آمدنی، اس پر نقطہ تو وہی نکلے گا نا کہ یہ چیز کا میرے حلق میں جانا درست نہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ آمدنی کے طور پر، اب یہاں ہم آمدنی چیک کرنے کس کی بیٹھو گے آپ؟ اپنی خود چیک کریں، اپنی خود چیک کریں، اور اب کسی اور کی آمدنی کا تو پوسٹ مارٹم کر رہے بیٹھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کی آمدنی کہاں سے تھی۔ اس کا کوئی نقصان بھی ہے اگر آپ حرام چیزیں کھاتے ہیں، مطلب عبادت قبول نہ ہونا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اور پھر پیٹ میں حرام کا چلنا، جیسے انسان اپنے ظاہری بدن کو ناپاک نہیں رکھتا، اپنے اندر کیوں ناپاک اپنے حرام کو بھر کے رکھے یار۔ یعنی انسان مطلب کہتے ہیں نا وہ حرام کی لذیذ اور مرکن غذاؤں سے، میں بہتر بھی نہیں کہوں گا کہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بندہ سوکھی
دال روٹی پر گزارا کر لے جو حلال و طیب ہو، ماشاءاللہ، اور اپنے رب کی عبادت کرے. صحیح، لذتوں کے لیے نارملی ہم کھاتے ہیں، ان چیزوں میں عموماً لذت ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنا جائز نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال کرنا جائز نہیں ہے. قرآن نے ہماری بڑی واضح تربیت فرمائی ہے. تو ان تمام تو چیزوں کو سامنے رکھیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکایت پر جو آپ نے ابھی کوٹ کی ہے، اس حکایت سے میں تو یہی عرض کروں گا کہ نارملی جو اوورسیز میں ہوتے ہیں اسلامی بھائی، پاکستان کے باہر، بنگلہ دیش میں بھی عموماً یہ ایشو نہیں ہے. اس طرح چند ایک اور ممالک ہیں جن میں اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، لیکن آئی تھنک کہ اس وقت موسٹلی ممالک میں، اکثر ممالک میں یہ ایشوز موجود ہیں غذاؤں کے حلال اور حرام ہونے کے. لہٰذا اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو چاہیے کہ کھائے وہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ حلال ہی ہے. اللہ، میرا اپنا مشورہ تو یہی ہے. اور بہت ساری چیزوں میں پھر فتوے بھی اس طرح کے ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند مدنی پھول آج ہم نے لیے ہیں. آپ کی وفات جب ہوئی کیا انداز تھا، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین کیسے ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو سبب تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا غم ہی تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما جانا، گویا گھل رہے تھے یاد مصطفیٰ میں، فراقت رسول میں. اور سبب ایک اور بتایا گیا کہ جو وہ غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا اس کا زہر بھی عود کرایا. لیکن جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا، آپ کی وصیت بڑی نرالی تھی. آپ حیات النبی کے کیسے قائل تھے، نبی پاک سے محبت کا عالم کیا تھا. فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے. اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو روضہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دینا. آپ ذرا سوچئے کہ یہ وصیت کر رہے ہیں عاشق اکبر، اور صحابہ کرام سارے اس وصیت کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سماعت بھی فرمائیں گے اور اگر اجازت ملی تو دروازہ بھی کھلے گا. اور ایسا ہی دنیا نے دیکھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہے. اور اب روضہ رسول سے باقاعدہ دروازہ کھلا اور یہ آواز آئی کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. اور باقاعدہ دروازہ کھلا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے آج پہلو میں آ گئے. سبحان اللہ. جیسے حیات کے یہ بھی دلیل تو ہے، اس سے اور قوی جو دلیل ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میرے والدے کے نامی یہاں مدفون ہو گئے تو میں گھر کے معاملات میں کرتی تو جس طرح ہوتا تو میں اندر چلی جاتی، مزار پر چلی جاتی تھی. تو ایک سر کے تاج ہیں، ایک والد گرامی ہے. لیکن جب حضرت عمر یہاں میرے اس حجرے میں آئے تو پھر میں جب بھی گئی ہوں تو پھر پورا با پردہ گئی ہوں. اللہ اکبر. ان کے مزار پر حاضری تھی. حضرت عمر کے لیے بھی ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ بھی ماشاءاللہ. آپ کے وہ کہہ رہے اس سے پہلے میں عام حالت میں تو اس پہ بھی علماء نے یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنی بڑی عالمہ اور مجتہدہ ہیں، بے شک، تو آپ بھی اس سے کیا بات بیان فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر عمر بھی 63 سال ہی ہوئی. جی ماشاءاللہ. اور پھر وہ دن بھی وہی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ بتاؤ جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو وہ دن کون سا تھا اور کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے. کہا حضور یہ سوال کیوں؟ تو کہا میری تمنا ہے کہ میرا آخری سفر بھی جو ہے وہ نبی پاک کے طریقے کا. ایک ایسے دن میں بات آ رہی ہے مفتی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے صدیق اکبر کو دین و کفن کا پتہ نہ ہو؟ اللہ اکبر. یہ ہماری رہنمائی تھی. یہ سوال بھی بڑا عشق اور محبت بھرا ہوتا ہے سب کے لیے بتانے کے. یاد رکھ لینا کہ مجھے بھی وہی دین کفن کیا ہے اور دوسروں کو پتہ بھی چل گیا، تربیت بھی مل گئی. صدیق اکبر کیسے بھولیں گے کہ وہ پیر کا دین تھا. اللہ یاد دہانی کروا دی سب کے لیے. ہم اپنے سلسلے میں روزانہ ایک بات عوامی غلط فہمی کے حوالے سے شامل کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر ان دنوں میں لوگ جو باتیں سمجھتے ہیں بعض رائج ہوتی ہیں، درست نہیں ہوتی، خلاف شریعت ہوتی ہیں، بعض اوقات غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، اگرچہ شریعت میں اس کے بارے میں خاموشی ہوتی ہے. مفتی شفیق صاحب سے ہم سیگمنٹ میں سنتے ہیں حضور کیا فرمائیں گے، آج کس چیز کو بیان کریں گے؟ عوامی غلطیاں. سیگمنٹ چلا دے پھر. یا شہید کربلا یا شہید کربلا کربلا کربلا. عوامی غلطی میں آج جو ہم مسئلہ بیان کریں گے وہ جنازے سے تعلق رکھتا. لوگ اکثر ایک عوام میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر
بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو کندھا دے سکتا ہے، نہ کسی طریقے سے اس کو تمام معاملات سے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور غلط مسئلہ مشہور ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی اس منکوحہ کو جو اس کے نکاح میں تھی، اس مرحومہ کو دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، اور قبر بس اس کو یہ منع ہے کہ بلا حائل چھو نہیں سکتا۔ قبر میں بھی اگر اتارنے کا مرحلہ کوئی ایسا آتا ہے کہ کپڑے سے پکڑ کر، عام تو ویسے حکم یہی کہ عورت کے لیے اس کے محارم اور اس کے اقربا ہی ہوں، بھائی بیٹے وغیرہ، لیکن اگر ایسا کہیں نہیں ہوتا یا وہ ہیں لیکن وہ اس قدر طاقت نہیں پاتے کہ میت کو اتار سکتے، تو پھر غیر محرم بھی اس طرح کپڑے وغیرہ سے پکڑ کر عورت کو بھی قبر میں اتار سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو شوہر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ کندھا دیں اور شوہر کو کہ تم کندھا نہیں دے سکتے، ٹھیک، یعنی اور کسی سب کو جو ہے وہ منع کر دیں، تو ایسا نہیں، عورت کو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، صحیح، منع جتنا ہے کہ بلا حائل چھو نہیں سکتا، بلا حائل یعنی کوئی غیر بیچ کسی میں کپڑے جیسے وغیرہ کپڑا وغیرہ اس کے بغیر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ کل بھی ہم سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ مدنی مذاکرے کی برکتیں لینے کے بعد ہمارا موضوع یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہوگی، جن کا عرس آپ کا یوم کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے منایا۔ انشاءاللہ آپ کی مبارک سیرت سے بھی کچھ فیضان حاصل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اسلامی بھائی 8، 9، 10 محرم الحرام کے مدنی قافلے کی بھی بھرپور تیاریاں فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہید